عورت جب محبت کے سفر میں آنکھیں بند کر کے چلتی ہے تو مرد اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، کبھی دھکا دے کر اور کبھی دھوکا دے کر۔ دنیا میں تمہارے لیے سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے، کیونکہ ذکر اللہ سے سکون اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ پریشانیاں اور انسان کے دکھ تکلیفیں انسان کی زندگی سے نکل جاتی ہیں، دماغ پہ بوجھ اور اس پہ سوار ٹینشنیں اس سے دور چلی جاتی ہیں۔ ذکر اللہ سے انسان کو وہ سکون نصیب ہوتا ہے، وہ اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے جو کائنات میں کسی اور چیز سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ ذکر اللہ سے انسان کو وہ پاور اور قوت ملتی ہے، وہ طاقت ملتی ہے جو کائنات میں کسی اور چیز میں اللہ نے نہیں رکھی۔ ذکر الہی کی عظمت اور شان تو یہ ہے کہ ذکر کرنے والا بندہ سرکش شیاطین اور سرکش انسانوں سے حفاظت کی غرض سے اللہ کی رحمت سے کھینچے گئے اس پاک حصار کے دائرے میں آ جاتا ہے کہ جس میں آنے کے بعد وہ انسان، وہ بندہ سرکش شیاطین اور سرکش انسانوں کی قوت، طاقت، ان کی صلاحیتیں اور ان کے دماغ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ ذاکرین کی لسٹ میں شامل ان پاک انسانوں کی حفاظت کرنے کے لیے رب کریم عرشوں سے اپنے پاک فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ اسی وجہ سے تو رب کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ او کائنات کے انسانوں، ہاں اپنے مال و دولت کے اندر، اپنے کوٹھی اور بنگلے کے اندر، اپنی دنیا کے خزانے کے اندر، اپنی گاڑیوں کے اندر اور دنیا کی عیاشیوں اور آرام گاہوں کے اندر سکون تلاش کرنے والے انسانوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سکون کس چیز میں ہے، دلوں کا اطمینان کس چیز میں ہے، پرسکون نیند تمہیں کیسے آئے گی کہ جس کے لیے تمہیں کوئی دوائی لینے کی ضرورت نہ پڑے، گولی کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ آؤ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کا ذکر ہی ہے جو تمہارے دلوں کو اطمینان اور سکون دے سکتا ہے۔ لہذا دنیا کی مال و دولت کی طرف، دنیا کی دوسری چیزوں کی طرف اپنے سکون اور اطمینان کو تلاش نہ کرو۔ اصل سکون و اطمینان کی چیز میرا یہ کلام ہے، میرا قرآن ہے، میرا دین ہے، میرے نبی کی سنت ہے، ہاں میرا ذکر ہے، میرے نبی پہ درود بھیجنا، یہ ہے اصل سکون کا ذریعہ۔ ایمان بناؤ، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، میری عبادت کرو، میرے نبی کی سنت کو اپناؤ، تمہاری زندگی سکون سے بھر جائے گی۔ میرے پاک نبی کی احادیث کا مفہوم ہے کہ ہر وقت اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر و تازہ رکھو، اور ہاں تمہاری زبان کی پاکیزگی اور تر و تازگی، صفائی اور اچھائی، تمہاری زبان کا حسن، تمہاری زبان کی سچائی، تمہاری زبان کی لطافت، نرمی
اور مٹھاس، نیکی، شرافت، عصمت، حفاظت اور نزاکت، دوری کو قربت اور قربت کو دوری بنانے والی طاقت اور صلاحیت، تمہاری زبان کی حدت، شدت، بدعت اور سنت، حتیٰ کہ ملت، مذہب، شریعت، دین اور جہنم اور جنت، ہاں ہر چیز کا راز اور معیار اسی زبان کے ذکر اللہ کے اندر مضمر ہے۔